الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں واقعہ معراج ایک عجیب حقیقت اپنے اندر رکھتا ہے، اور اس واقعے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا امتحان بھی لیا۔ جو ایمان والے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس واقعے کو سن کر اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ امتحان یہ ہے کہ واقعے میں جو چیزیں بیان کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر امت کو جو خبر دی، ایمان والا اس کو بغیر چون و چرا کے اس کو مانتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اسی معراج کے واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر جو سفر شروع ہوا مسجد حرام سے، اور آپ مسجد اقصیٰ تک پہنچ گئے۔ اس سفر کے درمیان میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قصے، جو واقعات، جو چیزیں بتلائی، جن اعمال پر نیکیاں اور ثواب اور جن گناہوں پر جو سزائیں ہیں، اس کو ظاہری شکل کے اعتبار سے بتلایا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ پہنچ کر اپنی سواری کو ایک کھوٹے کے ساتھ باندھ دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے وہاں ایک سوراخ بنایا، اور اس سوراخ میں، اس کانٹے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو باندھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو اس جگہ باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ جہاں
واقع ہے، اللہ رب العزت نے اپنے بہت سے نبیوں کو وہاں مبعوث فرمایا، گویا وہ نبیوں کا شہر ہے، اور بہت سارے نبیوں کی قبریں بھی ابھی وہاں موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، اپنی سواری کو باندھتے ہیں اور مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت تحیۃ المسجد کی مسجد اقصیٰ میں ادا فرمائی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ گویا پہلا کام مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو کرنا چاہیے وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد کی، یعنی مسجد کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہم سن چکے تھے کہ مختلف جگہوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، اور ہر نئی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچ کر وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر کچھ دیر گزرنے پر لوگوں کا مجمع آنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ بھر جاتی ہے، اور مسجد اقصیٰ کے بھر جانے کے بعد ایک شخص مؤذن اذان دیتا ہے، یعنی باقاعدہ اذان ہوئی اور پھر اس کے بعد اقامت ہوئی۔ جیسے جماعت کی نماز ہوتی ہے اس میں اذان ہوتی ہے اور پھر اقامت ہوتی ہے اور پھر نماز شروع ہوتی ہے۔ تو اذان ہوئی اور اقامت ہوئی، ابھی تک کوئی مصلی پر آگے نہیں بڑھا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو جو ہے مصلی پر کھڑا کر دیا، یعنی نماز پڑھانے کے لیے آپ کو کھڑا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی، یعنی یہ پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ مجمع کون ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ تمام نبی اور رسول ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، یعنی گویا سارے نبیوں کی امامت کی آپ نے سارے نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی۔ اسی وجہ سے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ انبیاء یہ نبی کا بہووچن ہے، جمع کا صیغہ ہے، نبی ایک وچن، انبیاء بہووچن۔ امام الانبیاء یعنی نبیوں کے امام، گویا سارے نبیوں کی مسجد اقصیٰ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، نماز پڑھائی، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ نبیوں کی جماعت ہے، مقدس جماعت ہے۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور نماز کے اندر وہ بھی شریک ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرشتوں نے جو آسمان سے اترے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ جس نے نماز پڑھائی یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا ان کو لانے کے لیے باقاعدہ بلایا گیا تھا، بھیجا گیا آپ کو؟ ان کو لایا گیا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں ان کو لانے کا مجھے حکم دیا گیا، گویا ان کو لایا گیا ہے۔ تو فرشتوں نے دعا دی کہ اللہ رب العزت اس نبی کو سلامت رکھے، اس کی حفاظت فرماوے۔ تو یہ امام الانبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بنایا، اس کا واقعہ یہاں پیش آیا معراج والے واقعے میں۔ گویا ایک اسٹیپ پورا ہونے کے بعد اب یہاں سے دوسرا اسٹیپ شروع ہوتا ہے۔ ایک سفر جس کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، اس کو عام طور سے لفظ اسراء کہا جاتا ہے، اسراء، جس کو قرآن نے ذکر کیا سبحان الذی اسری بعبدہ، اور یہاں سے جو آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ نماز ختم ہو گئی، انبیاء کرام کی جماعت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے ہیں نماز سے۔ اب نبیوں کی جو مقدس جماعت وہاں موجود تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آنے لگے۔ ایک بڑا آدمی، ایک بڑا بزرگ اگر کہیں کوئی پروگرام میں جاتا ہے تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ پروگرام کے بعد جو ہے بزرگ کی، وہ حضرت کی ملاقات کرے، اور لوگ ملاقات کرتے ہیں، ترتیب سے آتے ہیں، لائن سے آتے ہیں اور بزرگ کی ملاقات کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا سب سے بڑے مرتبے والے موجود ہیں، آپ کو لایا گیا ہے۔ تو نبیوں کی جماعت نے، انبیاء کرام کی جماعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی۔ ملاقات جو مختلف نبیوں کا ذکر روایات میں ملتا ہے کہ اس نبی نے بھی ملاقات کی، اس نبی نے بھی ملاقات کی، اور اس وقت کیا بات چیت ہوئی، کیا ہوا، اس کا بھی ذکر روایات میں ملتا ہے۔ ان روایتوں کا خلاصہ اور ان نبیوں نے ملاقات کے وقت جو الفاظ استعمال کیے اور جو اللہ کی تعریف بیان کی، مختلف نبیوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اس نبی پر اللہ نے جو انعامات کیے تھے ان انعامات کا ذکر کیا۔ ملاقات کے وقت پہلی ملاقات سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات کی اور ملاقات کر کے اللہ کی تعریف بیان کی، اور ان پر اللہ نے جو انعامات دیے تھے ان کو اس کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم کی ملاقات ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات پر فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل یعنی دوست بنایا تھا، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان کر کے ان پر ہونے والے انعامات میں سے پہلا انعام اس کا ذکر کیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، اس پاک ذات کے لیے ہے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ دوسری چیز بیان فرمائی کہ ملک عظیم عطا فرمایا، بڑا ملک مجھے عطا فرمایا اور مجھے امام و پیشوا بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسا امام اور پیشوا بنایا تھا کہ اہل کتاب، مسلمان تو مسلمان، اہل کتاب بھی ان کو بڑا مانتے تھے اپنا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی نعمت کو ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے امام اور پیشوا بنایا، اور اللہ نے میرے لیے آنکھ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنائی۔ یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ دشمن نے ان کے لیے آنکھ جلائی تھی اور اللہ نے وہاں حضرت ابراہیم کی حفاظت فرمائی، جس کا ذکر قرآن میں بھی دوسری جگہ موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ملاقات کے وقت۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہے جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا، بلا واسطہ اللہ نے مجھے اپنے ساتھ بات کرنے کا موقع دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت حاصل تھی کہ اللہ کے ساتھ وہ ڈائریکٹ بات کرتے تھے کوہ طور پر جا کر، تو اسی نعمت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں تذکرہ کیا کہ اللہ نے مجھے کلیم اللہ بنایا۔ اور فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو میرے ذریعے سے نجات عطا فرمائی، یعنی یہ بھی دوسری نعمت کا ذکر فرمایا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ملاقات کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہے جس نے مجھے ملک عظیم عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے بڑا ملک عطا فرمایا تھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے زبور عطا فرمائی اور لوہے کو میرے لیے موم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی کہ وہ لوکھنڈ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آ کر موم بن جاتا تھا، نرم بن جاتا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کے ذریعے سے زرہ بنایا کرتے تھے، جنگ میں پہننے کا لباس بناتے تھے اور اس کو فروخت کرتے تھے، اس کو بیچتے تھے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا آ کر موم بن جاتا تھا۔ اسی نعمت کی طرف اشارہ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نے کہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں کہ جس نے میرے ہاتھ پر لوہے کو موم فرما دیا اور پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کر دیا، کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جو کتاب یعنی زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، جب اس کی تلاوت کرتے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی اچھی تھی کہ اس کو سننے کے لیے پرندے بھی ٹھہر جاتے تھے، پہاڑ بھی ساکت ہو جاتا۔ اڑتا ہوا پرندہ جب سنتا کہ حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھ رہے تو وہ اڑتا ہوا آسمان پر ٹھہر جاتا تھا سننے کے لیے۔ تو اسی نعمت کی طرف حضرت داؤد علیہ السلام نے اشارہ فرمایا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کی تعریف بیان فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہے جس نے میرے اوپر ہوا کو اور شیطان کو مسخر کر دیا، یعنی ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں تھی۔ جب ہوا کو حکم دیتے وہ چلنے لگتی، جب ہوا کو حکم دیتے وہ ٹھہر جاتی، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا، ایک بہت بڑا شاہی تخت، اس کو ہوا لے کر اڑتی تھی۔ آپ کو جہاں جانا ہوتا تخت پر بیٹھتے، ہوا کو حکم دیتے، ہوا تخت کو لے کر اڑتی۔ نہ اس کے لیے کوئی باقاعدہ ایئرپورٹ کی ضرورت تھی، نہ اس کے لیے کوئی جگہ مقرر کرنے کی ضرورت تھی، بلکہ جب چاہتے اپنے تخت کو اڑاتے اور جہاں چاہتے اپنے تخت کو واپس زمین پر لے کر آ جاتے۔ اسی نعمت کی طرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ اللہ نے میرے ہاتھوں ہوا کو مسخر کر دیا اور جنات کو میرے ہاتھوں پر مسخر کر دیا۔ جنات آپ کے حکم کے اوپر چلتے تھے، آپ کے قبضے میں تھے جنات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مختلف کام جناتوں کے ذریعے سے کروایا، یہاں تک کہ مسجد اقصی کی تعمیر بھی جناتوں کے ہاتھوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی، اور جناتوں کے ذریعے سے اس کی تعمیر ہوئی مسجد اقصی کی۔ تو اسی نعمت کی طرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ تعریف اس ذات کی جس نے پرندوں کی بولی مجھے سکھائی، یعنی پرندوں کی جو زبان تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ جو پرندہ بات کرتا تو آپ سن کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ چونٹی جس کو ہم کیڑی کہتے ہیں، وہ کیڑی جو بات کرتی اس کی آواز اور اس کی بولی
سن کر اس کو سمجھنے کی صلاحیت اور اس کی زبان بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی تھی۔ باقاعدہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن میں دوسری جگہ بھی کیا کہ چیٹیوں کی جماعت جا رہی تھی، وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا۔ اس وقت چیونٹیوں کے سردار اور بڑے نے ان سے یوں کہا تھا کہ بھئی اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان۔ اللہ نے سورہ نمل باقاعدہ نازل فرمائی۔ نمل کا ترجمہ ہوتا ہے چونٹی، کیڑی۔ اس میں اس کا ذکر قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ وہ کیڑی کی بھی بولی سمجھ لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی طرح اللہ کی نعمت بیان فرمائی کہ اللہ نے مجھے بڑی سلطنت عطا فرمائی، اور ایسی بڑی سلطنت عطا فرمائی کہ اس کے بعد دنیا کے ختم ہونے تک اتنی بڑی سلطنت کسی کو نہیں ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی بڑی سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور آگے نعمت کا ذکر کیا کہ وہ اتنی بڑی بادشاہت کے بعد بھی اللہ اس کا حساب نہیں لے گا، یعنی اللہ نے حساب کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ذکر کیا کہ اس کا حساب نہیں ہوگا سلیمان علیہ السلام پر، تو اس کا ذکر کیا کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت مجھے عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تمام تعریف اس پاک ذات کے لیے ہے جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا۔ اپنا کلمہ بنایا کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے لفظ کن سے پیدا کیا۔ لفظ کلمہ یعنی لفظ کن سے پیدا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے دنیا میں وجود میں آئے، تشریف لائے، تو اللہ نے لفظ کن یعنی ہو جا، تو اس کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل حضرت مریم کے پیٹ میں ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ کو کلمہ کہا گیا۔ اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت مجھ پر تھی کہ اللہ نے مجھے اپنا کلمہ بنایا، اور فرمایا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اسی طرح مجھے بھی اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا ملاقات کے وقت کہ اللہ رب العزت نے مجھے پرندے اور مردہ لوگوں کو اور کوڑی لوگوں کو اچھا کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جو ہے مٹی کی کوئی چڑیا بناتے اور اس میں پھونک دیتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور اس کو اڑا دیتے تو وہ مٹی کی چڑیا، مٹی کا پرندہ زندہ ہو جاتا اور اڑنے لگتا۔ اسی طرح کوئی اگر مر جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اللہ کے حکم سے اس کو بھی زندہ کر دیتے تھے، اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ کوئی کوڑی ہوتا، کوڑ والا، اور وہ آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو دم کر دیتے تو اللہ کے حکم سے وہ کوڑ والا بھی اچھا ہو جاتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی نعمت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ تمام تعریف اس پاک ذات کے لیے ہے جس نے مجھے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں، چڑیا کو بھی زندہ کر دیتا ہوں، اور اسی طرح کوڑ والے کو بھی میں اچھا کر دیتا ہوں۔ اور کوئی مادر ذات اندھا ہو، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، ایک تو یہ ہے کہ صحیح سالم تھا، کسی وجہ سے آنکھ میں تکلیف آئی اور اس کو جو ہے طبی علاج کیا گیا، ڈاکٹر نے اس کو صحیح سالم کر دیا، ایسا تو کبھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو مادر ذات اندھا ہو، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، اس کو ٹھیک کرنا یہ اطباء اور ڈاکٹر لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ مادر ذات اندھے کو بھی دیکھتا کر دیتے تھے۔
یعنی اللہ کے حکم سے اس طرح کر دیتے تھے۔ تو مختلف معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے تھے، وہ نعمتوں کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کے وقت کیا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکمت عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، یعنی تورات اور انجیل کا علم بھی عطا فرمایا، اور میری ماں اور مجھے شیطان سے، اس کے شر سے محفوظ رکھا، اور زندہ مجھے آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی ایک نعمت تھی جس کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کے وقت کیا۔ مختلف نبیوں نے ملاقات کے وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے ان پر ہونے والے انعامات کا ذکر فرمایا۔ اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان پر ہونے والے انعامات کا نبیوں کے سامنے ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا انعام جو ذکر کیا کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، یعنی تمام عالم کے لیے رحمت بنایا، تمام عالموں کے لیے مجھے رحمت بنا کر اللہ نے بھیجا۔ یہ اللہ رب العزت کا مجھ پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے، جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اس کا ذکر کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بشیر اور نذیر بنایا۔ بشیر یعنی بشارت دینے والا، نذیر یعنی ڈرانے والا، یعنی اچھے کاموں پر، نیک کاموں پر اللہ کی طرف سے جو انعامات ملنے والے ہیں، ان انعامات کو امت کے سامنے رکھ کر ان کو بشارت دی گئی، اور گناہوں پر اللہ کی طرف سے جو سزائیں ہیں ان سزاؤں کو امت کے سامنے رکھ کر ان کو بتلا کر اس سے ڈرایا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے مجھے بشیر اور نذیر بنایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے قرآن دیا۔ قرآن کا نازل ہونا آپ پر یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کے سامنے ذکر کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بہترین امت عطا فرمائی۔ گویا ایسا موقع ہے جہاں سارے نبی موجود ہے، وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے بہترین امت عطا فرمائی، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ تو اس کو بھی نعمت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو امت عطا فرمائی ہے وہ اولین اور آخرین ہے۔ اولین اور آخرین ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت ایسی ہے جو سب سے اخیر میں آئی اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے اول ہے، اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ امت سب سے آخر میں آنے والی اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے اولین، جنت میں سب سے پہلے جانے والی امت یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے ذکر کو بلند کیا، یعنی میرا تذکرہ، میرا نام پوری دنیا میں لیا جاتا ہے، تو میرے ذکر کو اللہ نے بلند کیا اور مجھے خاتم النبیین بنایا، یعنی سارے نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے، اس کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ نعمت بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اس نعمت کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کے سامنے ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ یہ جو چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اسی کی وجہ سے یہ مرتبے میں ہم تمام سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے باہر تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے جاتے ہیں، 3 کٹورے، ان میں ایک میں پانی ہوتا ہے، ایک میں شراب ہوتا ہے اور ایک میں دودھ ہوتا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چوتھا بھی پیالہ تھا جس میں شہد تھا، مدھ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں پیالوں میں سے دودھ والا پیالہ اٹھایا اور اس کو پی لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے خیر فطرت، اچھی فطرت کو پسند کیا، یعنی ان سب چیزوں میں سب سے بہترین چیز دودھ ہے کہ اللہ رب العزت نے دودھ میں وہ چیزیں رکھی ہے کہ جو بہت فائدے کی ہے، تو ان تمام چیزوں میں بہترین چیز کو آپ نے پسند فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سفر شروع ہوتا ہے، اور آگے کیا ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ پھر سنیں۔